جیسا کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ اور ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہمارا دھیان کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کی طرف، ہمارے کاروبار کی طرف، یا پھر ہم موبائل لے کے بیٹھ گئے. تو اس طرح کا اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ میں مولانا عابد صاحب ہیں اور ہندوستان کے مشہور و معروف شیعہ دھرم گرو ہیں، مصطفیٰ آباد امام جماعت بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں. ان سے صرف ایک سوال کریں گے کہ یہ جو نفس کا جہاد ہے، دوسرا طریقہ نکالا گیا ہے اعتکاف کیا چیز ہوتی ہے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام میں جو سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے اس بات پر کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے، اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرے، اچھائیاں پیدا کرے. اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، یعنی انسان اچھائیوں کی عادت پیدا کرے اور برائیوں سے دور رہے. اور یہ اس وقت ہوگا کہ انسان ایک وقت میں نہیں ہو سکتا یہ کہ اچانک سے ہو گیا ایسا کہ اچانک سے جو ہے اچھے کام، اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہو گئی، اچھے کام کرنے لگا اور برائیوں سے دور ہونے لگا. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. دعا جیسے رمضان کی دعاؤں میں ہم ہر دن کی دعا پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک دن کی دعا میں یہ بھی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ پروردگار میرے اندر اچھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق پیدا کر، میرے اندر یہ چیز ڈال دے کہ میں اچھائیوں سے، نیکیوں سے محبت کروں اور برائیوں سے میرے اندر نفرت پیدا ہو. جب یہ چیز میرے اندر آ جائے گی کہ میں اچھائیوں سے محبت کروں اور برائیوں سے نفرت کروں، تو پھر میں کہیں بھی رہوں، چاہے رمضان ہو، رمضان کے علاوہ عید ہو، عید کے بعد کا ماحول ہو، رمضان کے بعد کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول یا کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی جگہ ہو، پھر مجھے فرق نہیں کرتا اس چیز کا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. بس میں اس چیز کو دیکھوں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اصل میں تزکیہ نفس ہے. اور اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ساری دنیا سے دور ہو کے خدا سے لو لگائے، اپنے گناہوں کے لیے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرے، رحمت اس کی طلب کرے، مغفرت اس کی طلب کرے، ہدایت کی جو ہے دعا کرے اللہ سے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے گا. اب مسئلہ یہ کہ اعتکاف وقتی ہوتا ہے، 3 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا، ٹھیک ہے. اب اعتکاف تمام ہو گیا، اب اعتکاف کے بعد کیسی زندگی ہو؟ سوال تو یہ تو اعتکاف تو رکھا اسی لیے گیا ہے نا کہ جب آپ پلٹ کے معاشرے میں جائیں تو آپ کے اندر چینجنگ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے، زبان میں آپ کے بدلاؤ ہو، آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، جس سے لوگ متاثر ہو کہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے مومن انسان ہے، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. تو رمضان اعتکاف ایک الگ چیز ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رمضان خود پورا اعتکاف ہے مومن کے لیے، پورا اعتکاف ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جانے. اللہ کو اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی خدا کو حاضر و ناظر نہیں جانتے ہیں، آپ خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھ لیں تو قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر وجود الہی کو تلاش کریں. اسی لیے امام علی، بس میں آخری بات کہوں گا کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچان لیا. تو ہم اپنے اندر اپنے خالق کو تلاش کریں، اپنے معبود کو تلاش کریں. کیسے تلاش کریں؟ اس کی نشانیوں کو دیکھیں اپنے وجود کے اندر کہ اس نے ہمیں کتنا باریک بینی سے خلق کیا ہے، کتنی حکمت سے خلق کیا ہے. اور یہ وجود دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ وجود بنایا ہے کہ پروردگار عالم نے کہ یہ وجود ہمیشہ باقی رہے اور ہمیشہ زندہ رہے. اسی لیے ہمارے یہاں اس چیز پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، اچھا بنائے، اچھا کردار ہو. اسلام اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ انسان وہی انسان ہے جس کا کردار اچھا ہے. جس کا کردار اچھا نہیں ہے وہ بیکار ہے، انسان ہی نہیں ہے. وہ اسلام کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے، چاہے کہ اسے یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے. تو یہ ہے میرا سوال یہ تھا کہ جیسا کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ اور ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہمارا دھیان کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کی طرف، ہمارے کاروبار کی طرف، یا پھر ہم موبائل لے کے بیٹھ گئے. تو اس طرح کا اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہمارے یہاں آج کے دور میں خود نمائی، شہرت طلبی زیادہ آ گئی ہے. ہم زیارت میں بھی جاتے ہیں تو سیلفی لے کے ڈالتے ہیں، زیارت کر رہے ہیں تو سیلفی کھینچ رہے ہیں، کہیں ماتم کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے امید لگائیے کہ پروردگار میرا کام قبول فرمائے. آج جس معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، آپ نے پوری زندگی غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، اور جب 3 دن ہو گئے آپ کی شہادت کو اور جب انہیں مدد نہیں پہنچی جن تک مولا کائنات مدد پہنچاتے تو انہیں احساس ہوا کہ وہی شخص ہے کہ جو بستر مرگ پر ہے، بستر
مرض پر ہے، جو ہے آج زخمی ہیں، وہی ہماری مدد کرتا تھا، انہیں بعد میں پتہ چلا. اور حتیٰ کہ ہمارے کئی معصومین علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ جب انہیں غسل دیا گیا تو پتہ چلا کہ کاندھے پر بوریوں کے نشان ہیں، رسیوں کے نشان ہیں کہ جو غریبوں کو کھانا لے جا کے ان کو کھلاتے تھے. تو خلوص یہ ہونا چاہیے پہلی چیز، اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اب اسی پہ آتے ہیں ہم، مثلاً ہم اعتکاف کر رہے ہیں اور ذہن ہمارا کاروبار میں، اعتکاف کر رہے ہیں توجہ ہماری سوشل میڈیا پر ہے، اعتکاف کر رہے ہیں توجہ ہماری اسٹیٹس لگانے پہ ہے، اعتکاف کر رہے ہیں توجہ ہماری فیس بک اور سوشل میڈیا پر ہے کہ کتنے لائک ملے، کس نے پسند کیا، کیا کمنٹ کیا. تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں شہرت طلبی کی، اپنے معبود کی عبادت. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا یعنی خواہشات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ خواہشات کی اطاعت کرنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اعتکاف ایسا ہو کہ جس میں خدا تک انسان پہنچ جائے، قرب الہی حاصل کرے، ورنہ اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو عبادت بھی، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کے علاوہ بھی نماز قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے اندر آپ کے اندر وجود کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں. خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر جاننا یہی اصل عبادت ہے. اور جب انسان یہ دل اور دماغ سے، فکری لحاظ سے، ہر اعتبار سے یہ محسوس کر لے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا. آیت اللہ خمینی کا بہت مشہور جملہ ہے کہ عالم محضر خدا است، یہ کائنات خدا کے سامنے ہے. مثلا خدا اس کو دیکھ رہا ہے، تو جب خدا دیکھ رہا ہے، ہم اپنے بزرگوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتے تو وہ تو سب سے بزرگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اکبر ہے وہ. تو اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو پھر عبادت بیکار ہے، چاہے ہم اعتکاف کریں یا اعتکاف کے علاوہ دوسری زندگی میں ہم اب عبادات انجام دیں. لہٰذا اعتکاف کریں تو بھی خدا حاضر ہو ذہن میں، وجود میں. رمضان میں ہے اس میں بھی خدا کو حاضر و ناظر جانیں. اس کے علاوہ عام زندگی میں رمضان تمام ہوگا اس کے بعد بھی خدا کہیں نہیں جائے گا، یہ وقت آتا جاتا رہتا ہے. اور یہ اللہ نے بہانے بنائے ہیں کہ انسان اس طریقے سے ہدایت پا جائے، اس طریقے سے اس کی توبہ قبول ہو جائے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اس طریقے سے جس طرح سے سلمان نے پیش کیا، جس طرح سے قمر نے پیش کیا، جس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے دلیل اور ثبوت دیے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضری دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ خالصتاً صرف اور صرف خدا کی عبادت میں لگے، نہ کہ دنیا داری میں لگے. بہت بہت شکریہ آپ کا.